السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونضع موازین القسط لیوم القیامہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر جلسہ قاضی شہر حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رشادی دامت برکاتہم، خطیب و امام جامعہ مسجد اسٹیشن بازار، اسی طریقے سے مفکر اسلام حضرت مولانا محمد شریف صاحب دامت برکاتہم اور دیگر اسٹیج پر علماء اکرام اور تمام شہر کے جتنے بھی یہاں پر افراد جمع ہوئے ہیں اور میرے معزز میرے ماں بہنوں، کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں کچھ عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کمال وہ صفات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے جنہوں نے اپنے کمالات کے ساتھ ساتھ صفات کے ساتھ ساتھ بخاری شریف ایک مستقل ایک ایسی کتاب جس کتاب کے اندر تقریباً 7,000 سے زائد حدیثیں موجود ہیں جو صحیح حدیثیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کا درس حضرت والا دیں گے، لیکن کچھ اہم ایسی اور کچھ باتیں ہیں جو آخری حدیث کو میں نے تلاوت کیا اور پڑھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان و شوکت یہ تھی، جب بھی کوئی حدیث آپ ذکر کرتے تو ذکر کرنے سے پہلے اللہ کے کلام کی کوئی آیت وہاں پر موجود رہتی، اسی لیے آخری حدیث سے پہلے آپ نے اس آیت کو پڑھا تاکہ پڑھنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ آخری حدیث کا جو کلام ہے اس کلام کی نسبت اللہ کے کلام سے ہے۔ جہاں قرآن مجید کی آیتیں ہوتی ہیں اس کے بالکل صحیح معنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو آپ نے منتخب فرمایا ہے۔ تو بہرحال آخری آیت جو ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، یعنی یہاں پر ایک اہم اصول اور ضابطہ بتایا گیا ہے، اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو انصاف پر لانا لازمی اور ضروری ہے۔ جب تک آدمی عدل اور انصاف پر قائم رہتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اگر انسان عدل کو چھوڑ دے گا، انصاف کو چھوڑ دے گا، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کی مدد اس انسان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ بعض اللہ والوں نے اس آخری حدیث کے بارے میں یوں بیان فرماتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث ایسا ہے گویا کہ ایک ترازو کے مانند، کہ ترازو میں جب تولا جاتا ہے تو صحیح تولا جاتا ہے، اگر تولنے میں کمی اور زیادتی اگر ہوگی تو پھر اس تولنے والے کو ناانصاف کہیں گے یا اور کچھ کہیں گے۔ تو اس لیے پوری زندگی کا بنیاد جو ہے ہم سب کا، چاہے بڑے ہو اپنے اولاد کے ساتھ معاملہ صحیح کرے، جہاں فرمایا کہ خواتین ہیں اپنی زندگی کو صحیح سدھارے، ہر معاملے کے اندر ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم انصاف والی زندگی، اچھی زندگی،
قانون کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم پوری ہماری کوشش ہونا چاہیے۔ اگر اس کے بجائے اگر انسان دنیا کے اندر ناانصافی پر اترتا ہے تو آج دنیا کے بھی حالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی لیے سورہ نساء کے اندر اسی آیت کے تقابل میں اللہ کا یہ فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا الی آخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، اے ایمان والوں تم قائم رہو انصاف پر۔ کیا مطلب اس کا؟ مفسر قرآن حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ پوری زندگی آدمی انصاف پر قائم رہے، چاہے کسی شعبے کے اندر انسان زندگی گزارے، چاہے ملازمت میں ہو، چاہے کسی اور شعبے سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، آدمی اگر انصاف پر اگر قائم رہے گا تو وہ آدمی ہر منزل میں ہر جگہ وہ کامیاب رہے گا۔ اور جس نے دنیا کے اندر کسی شعبے میں رہتے ہوئے تھوڑی بھی اگر ناانصافی پر اگر زندگی گزارے گا تو یقیناً اسی کے لیے خسارہ ہے اور اسی کے لیے نقصان کا ذریعہ اور باعث ہے۔ تو اس لیے میری آخری باتوں کے اندر کچھ ایک اہم بات یہ ہے، آج یہ طالبات اس بافیض ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے، یہ وہ ادارہ ہے جس کو چلانے والے حضرت مولانا عبدالوحید صاحب مفتاحی دامت برکاتہم صدر ہیں یہ شہر گلبرگہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ملکہ دیا اور آج سے نہیں، ہم نے 30 سال سے دیکھ رہے ہیں یہ حضرت والا کا جو ادارہ ہے بافیض ادارہ ہے۔ اس ادارہ شہر گلبرگہ کے اندر یہ پہلا ادارہ ہے، اسی سے جتنے بھی شاخیں ہیں گلبرگہ کے اندر ہو تعلقوں کے اندر وہ شاخیں پھیل چکی ہیں، اور پڑھنے اور پڑھانے والی خواتین جو ہیں وہ یہیں کے ہیں۔ بہرحال جو طالبات یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں میری ان سے ادباً گزارش ہے، آپ اپنے مکان کو جائیں گے یا جہاں بھی جائیں گے یا آپ کا نکاح ہونے کے بعد جہاں آپ کا گھر ہوگا وہاں اس گھر میں زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیے اس ادارے کے نام کو بھی آپ باقی رکھنا ہے۔ اب عالم آپ بن کر یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں تو یہ نہ ہو جائے، یہ نہ کہے کوئی گھروں کے اندر یہ بچی کیا عالمہ بنی ہے، یہ بچی کو کچھ نہیں آتا ہے۔ آج بات کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن اپنا علم کا استعمال کرنا چاہیے، اور علم کے استعمال کے ساتھ ساتھ بڑوں کا ادب ہونا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت ہونا چاہیے۔ جس گھر کے اندر ہم رہتے ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ بھی فرمائیں کہ وہاں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے تاکہ ادارے کا نام بھی باقی رہے، اور آپ جب عالم بن کر آپ جا رہے ہیں تو یہ نہ کہے کوئی کہ کیسے عالمہ ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ یہاں کے اس ادارے سے فارغ ہونے والے بہت سارے وہ لڑکیاں میں جن کو جانتا ہوں اور شہر گلبرگہ کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور برابر وہ اپنے جگہ سے خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی دن دگنی رات چگنی اللہ ترقیات سے نوازے، اور جتنے طالبات یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں میرے لیے ان کی دعا ہے۔ اور یاد رکھنا ہمیشہ اپنی پوری زندگی کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں نصیحتیں کی اور آخری میں جو حضرت والا نصیحت فرمائیں گے ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اگر ہم دنیا کے اندر گھروں کے اندر اگر ہم انصاف پر اگر قائم نہیں رہیں گے ہماری زندگی اچھی نہیں رہیں گی، اگر ہم خدمت گزار نہیں رہیں گے تو یاد رکھو کہ یہ ہمارا عمل یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے طالبات سے کہ وہ بہت ہی زیادہ فرمایا کہ جہاں پر بھی جس گاؤں کے اندر بھی رہتے ہیں وہاں پر جانے کے بعد چاہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو، چاہے بہن کے ساتھ ہو، چاہے بھائیوں کے ساتھ ہو، چاہے سسر کے ساتھ ہو، چاہے ساس کے ساتھ ہو، جو بھی اجتماعی ماحول ہمارا ہوگا وہاں پر اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنا حسن، اور فرمایا کہ سب سے بڑی اخلاق والی چیز یہ ہونا چاہیے ہمارا بولنے کا طرز عمل، گفتگو اچھی ہونا چاہیے تاکہ ہماری گفتگو کے ذریعے سے لوگ قریب آ جائیں۔
خواتین قریب آ جائے، آج ہماری بات سن کر وہ عمل کرنے والے ہو جائے۔ آج معاشرے کے اندر بڑے حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ میں ان علماء کے سامنے بہت ہی اپنی زبان کو دراز کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ کر میں یہاں سے رخصت ہوتا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہے، میں نے جتنے عالمات کو دیکھا ہے اور جتنے فرمایا کہ دینی مدارس سے فارغ ہو گئے ہیں، ان کی شکایتیں بہت زیادہ ہیں اور ہر جگہ ان کی شکایتیں ہیں۔ اور اتنا نہیں بلکہ یہاں تک کہ میں بڑھ چڑھ کر ایک بات کہوں گا، کتنے وہ عالمہ لڑکیاں ہیں جو خلا لے کر اپنے اپنے گھروں کو آ چکے، کہیں طلاق ہو چکی ہے۔ کیا وجہ ہے بھئی؟ حالانکہ دنیا کی تعلیم پڑھنے والے وہ لڑکیوں کا یہ عمل نہیں رہا، بلکہ یہ اپنے آپ کو یہ کہتے میں عالمہ ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں سسرال کے گھر میں فلاں کام نہیں کر سکتی، میں فلاں نہیں کر سکتی، مجھے اندر رہنا ہے، فلاں کے سامنے نہیں نکلنا ہے۔ اس لیے مسائل سے بھی اچھی طرح سے واقف ہونا چاہیے۔ بعض وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس اشتراک جو ہوتا ہے، یعنی ہمارے شہروں کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر جہاں اجتماعیت ہوتی ہے، چار بھائی چار بہن ہوتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں کیسے رہنا چاہیے، یہ طریقہ بھی ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ اور ایک بات آخری یہ ہے، ہر معاملے کے اندر مسائل پر ہماری نگاہ ہونا چاہیے۔ مسائل کو جانتے ہی نہیں کچھ بھی، بس جو چاہے زبان سے کہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میری بات میں عرض کرتا ہوں اور یہ میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم ترقیات سے آپ کو نوازے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوب بہتر سے بہتر جہاں بھی آپ جائیں گے، اللہ آپ کو خوب ترقی عطا فرمائے، آپ کے علم کو فرمائے اللہ فیض فرمائے، اور اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے۔ یہ مشترکہ چند الفاظ تھے میرے ذہن میں نے ان الفاظ کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں۔ بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بافیض ادارے کو اللہ کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ یہاں سے نکلنے والوں کو اللہ بے حد قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔